الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ چند جمعوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی سے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور اس کی صفتوں میں سے دو اور صفتیں ہیں جو نہایت عظیم الشان ہیں۔ علماء لکھتے ہیں وہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ ان میں اور صفتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کا علم اور دوسری ہے اللہ کی قدرت۔ علم اور قدرت عظیم الشان صفتیں ہیں۔ ان دو صفتوں کو سمجھا جائے تو اللہ کی اور صفتیں بھی سمجھ میں آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں۔ ان خزانوں کو، ان چابیوں کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور دریا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت پر سے کوئی پتا نیچے نہیں گرتا ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، دنیا بھر میں بلکہ پوری کائنات میں جتنی تر اور خشک چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے علم اور اس کی قدرت میں ہے۔ الا فی کتاب مبین، وہ ساری چیزیں اور ان کا علم اور ان پر قدرت اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے علم میں محفوظ ہے۔ اس کو سمجھیں۔ سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی بات کہی گئی۔ اللہ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں، یعنی جو خزانے ہمارے سامنے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب سے ان کو ظاہر کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جب سے مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کو رزق دیتا ہوا آیا ہے، ایسے ہی ہمیشہ دیتا رہے گا. جتنا رزق دیا ہے اپنے خزانے غیب سے دیا ہے، اور آئندہ جو دے گا اپنے خزانے غیب سے دے گا. اور جو دیتا ہوا آیا ہے کسی کے علم میں نہیں رہا. اللہ تعالی نے کتنا رزق دیا اور نہ اب بھی کوئی علم ہے کہ آئندہ کتنا رزق دے گا. تو غیب کے خزانے ہیں، رزق ہے، بارش ہے، اور جتنی ضروریات ہیں. مثلا کپڑے پہنتے ہیں، کتنے کپڑے اللہ نے دے دیے اور آئندہ اللہ کتنے کپڑے دیں گے. پانی بھی ایک رزق ہے، کتنا پانی اللہ نے دیا ہے اور آئندہ اللہ کتنا پانی دے گا. ہوا بھی ایک رزق ہے کہ فضا میں جو ہوائیں ہیں اللہ نے کتنی دی ہیں اور آئندہ کتنی ہوائیں اللہ دیں گے. اس طرح سے جو مادی چیزیں ہیں، غیر مادی روحانی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے خزانے غیب کی چیزیں ہیں. اللہ نے بہت سی چیزیں دی ہیں، بہت سی چیزیں نہیں دی ہیں، اور بہت سی چیزوں میں سے بہت کچھ دینا باقی بھی ہے. بہت سی چیزیں اللہ دوسری دنیا میں آخرت میں دیں گے. اور اللہ کے خزانے علم میں، خزانے غیب میں اور کیا کیا ہیں، کتنی مقدار میں ہیں، ان کی تمام تفصیلات بھی اللہ ہی جانتے ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا نُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے نہ ہوں، جس کے خزانے نہ ہوں. مثلا صحت ایک چیز ہے، ہماری نظروں میں صحت نظر نہیں آتی لیکن اللہ کی مخلوق ہے. بیماری اللہ کی مخلوق ہے، زندگی اللہ کی مخلوق ہے، موت اللہ کی مخلوق ہے. ایسے ہی بارش ہے، پانی ہے، رزق کے ہزاروں طریقے اور ہزاروں قسمیں ہیں، تو ہر ایک کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی بھی چیز لے لو اس کے خزانوں کے خزانے ہیں. إِلَّا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہم تھوڑا تھوڑا ہی نازل کرتے ہیں، ساری چیزیں ایک ساتھ ہم نازل نہیں کرتے. ہم معلوم مقدار میں اتارتے رہتے ہیں بندوں کو اور دیگر مخلوقات کو دیتے رہتے ہیں. تو اللہ کا علم اور اس کے خزانے، خزانوں کا علم اور خزانوں کی چابیاں سب اللہ کے پاس ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی میں اور تری میں، یعنی پوری کائنات میں کیا چیزیں ہیں، کتنی مقدار میں ہیں، ان کی تفصیل بھی اللہ جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں رہتا ہے. کوئی پتا گرتا ہے، علماء لکھتے ہیں پتا کا نیچے گرنا یہ پتا کی آخری حالت ہے، اس سے پہلے کئی حالتیں ہیں. مثلا پتا پیدا ہوتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، وہ بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں.
آخری حالت کا ذکر کیا گیا تو جتنی اور حالتیں ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا گرتا ہے. علماء لکھتے ہیں گرنا ہی مراد نہیں بلکہ کوئی پتا گرتا ہے زمین پر الٹ پلٹ ہوتا ہے. کتنی مرتبہ وہ سیدھے گرتا ہے, کتنی مرتبہ وہ الٹے گرتا ہے, اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی ساری تفصیل کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے. کسان دانہ بوتا ہے, گیہوں ہے اور جتنی چیزیں ہیں جس کو بوتے ہیں یا اس کا بیج بویا جاتا ہے, جتنی چیزیں ہیں کسان بوتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسان نہیں بوتا بلکہ وہ بارش کا جو سیلاب ہے, جو پانی کا روح ہے, اس میں بہتے ہوئے دانہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر جانے کے بعد کسان اب غافل ہو گیا, اس کو نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کی انتہائی تاریکی میں جا چکا ہے لیکن وہ ہمارے علم میں ہے اندر کیا ہو رہا ہے. کب وہ زمین کو پھاڑ کر وہ دانہ باہر آئے گا, اس کی کومپل کب نکلے گی, اس کی شاخیں کب نکلیں گی اور پھر وہ بڑا کیسے ہوگا, کب ہوگا, تو دانہ بونے کے بعد وہ بھول جاتا ہے لیکن اللہ زمین کے اندر اس کو پالتے ہیں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. کوئی بھی تر اور کوئی بھی خشک چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو, لکھی ہوئی نہ ہو. لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے اور اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں, ساری تفصیلات ہیں. لہذا اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, اور بہت ہی زبردست تقریر فرمائی. اس تقریر سے لوگوں کے دل کانپ اٹھے اور لوگ رونے لگے, آنسو بہنے لگے. اس دوران ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا, اے موسیٰ, روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا, میں ہوں. روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. حقیقت یہی تھی کہ روئے زمین پر اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی سب سے بڑے عالم تھے اور کوئی بڑا عالم نہیں تھا, لیکن براہ راست میں کہا تو اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ یوں فرماتے, یوں کہتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں. روئے زمین پر بڑا عالم کون ہے؟ اس جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے. لیکن یہ جو جملہ کہا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیوں نہیں, ہمارا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین پر رہتا ہے, مجمع البحرین پر رہتا ہے, وہ بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ, وہاں تک پہنچنے کا پتہ کیا ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی, نشان بتایا اور پتہ دے دیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں, جو حضرت یوشع بعد میں نبی ہوتے ہیں,
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہوتے ہیں ان کے زمانے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع کو لے کر نکلتے ہیں، بڑا لمبا سفر کرتے ہیں. لکھتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ پورا ایک دن، پوری ایک رات، پھر اگلے دن آدھا دن چلتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول ہو جاتی ہے، مزید ایک دن 1.5 دن چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. تو اس بندہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کا نام خضر ہے، حضرت خضر. تو اب ان دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے، حضرت خضر کا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. سمندر سے سفر شروع کرتے ہیں. سفر کے دوران جس کشتی پر سفر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے، آ کر جو کشتی ہے اس کے تختے پر بیٹھتی ہے، سمندر سے 2-4 قطرے پیتی ہے، اپنی چونچ سے پھر اڑ جاتی ہے. حضرت خضر حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اور ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر سے اس چڑیا نے پانی پیا ہے. اس چڑیا نے جو پانی پیا ہے 2-4 قطرے 8-10 قطروں کا، ہم سب کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اللہ کا علم ہے. اور سمندر غیر محدود ہے، غیر محدود ہوتے ہوئے بھی محدود ہے، غیر محدود ہو کر بھی محدود ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالی ایسے عالم الغیب والشہادہ ہے. حضرت خضر نے سمجھا دیا، آپ نے جو بات بتائی کہ میں بڑا عالم ہوں، تو میرے اور آپ کے علم کی حقیقت اتنی ہی ہے، میرے اور آپ کے علم کی حقیقت اتنی ہی ہے. یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے بھی بہت بڑے عالم تھے. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عالم نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہ کہ علم ان کو ایسا دیا تھا جو حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ کو جو علم دیا تھا وہ حضرت خضر نہیں جانتے تھے. اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کیوں نہیں میرا ایک بندہ خضر ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، لیکن وہ شریعت والا علم نہیں تھا. حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ شریعت والا علم نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ شریعت والا علم تھا، اور وہی علم افضل ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی حقیقت سمجھنی ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سمندر کہاں اور چڑیا کے پیٹ میں جانے والے 2-4 قطرے پانی کہاں. لیکن یہ بھی ایک طرح سے سمجھایا گیا ہے، ورنہ حقیقت اس سے بھی بہت آگے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے. تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. کوئی چیز نہیں ہے جو تر ہو، جو خشک ہو، مگر اللہ کے علم میں ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آیت الکرسی میں یہ ٹکڑا ہم پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا اس سے بھی جو بڑی ہے سب کا علم اللہ کو ہے. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت سمجھائی. اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. انہوں نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے.
اس کے بعد آخر آیت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں. دیکھیے قدرت کیا ہے، علم کیا ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو یا رائی کا دانہ ہی ہو، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانہ کے برابر یا رائی کا دانہ ہی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ رائی کا دانہ یا اس کے برابر کوئی چیز کسی پتھر کے جگر میں ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کے اندر ہو، چٹان کے اندر ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں کہیں ہو یا زمین میں کہیں غائب ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو حاضر کرے گا. کوئی بھی چیز ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اسے حاضر کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑے باریک بھی ہیں، پوری خبر رکھنے والے ہیں. نہ کوئی بڑی چیز غائب ہے اس کے علم سے، نہ کوئی چھوٹی چیز غائب ہے. لہذا اللہ کی قدرت کو، اس کے علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو 13 اسما بیان کیے گئے، ان میں باقی جو 99 اللہ کے مبارک نام ہیں، ان میں یہ 2 نام علیم ہونا، قادر ہونا، 2 نام کہیں، 2 صفتیں کہیں، یہ ایسی عظیم الشان صفتیں اور نام ہیں کہ ان کے اندر بقیہ اور صفتیں آتی ہیں، داخل ہوتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کے سامنے کسی کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، کسی کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، علم سے جو جس قدر اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ علم اس کو عمل پر لے آئے، اس علم کے مطابق عمل ہو. اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے، وہ علم اس کے حق میں وبال بنے گا اور اس کے حق میں مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بنے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالی بڑے عالم، بڑے علیم ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. اب اس کو رکھ کر سمجھے کہ اللہ کے جو نام بیان ہوئے، جو صفتیں بیان ہوئی، اور اللہ کی یہ جو 2 صفتیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ الحمدللہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں، اور ایمان لانا بھی اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد کہاں کہاں ہمارے قدم پھسلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہٹتے ہیں اور دور ہوتے ہیں، اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. علم میں، قدرت میں، رزق دینے میں، حاجتیں پوری کرانے میں، مرادیں برلانے میں، مشکل کشائی میں، نہ جانے کتنی باتیں ہیں کہ وہاں اللہ کے ساتھ ہم غیر اللہ کو شریک کراتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک کر کے ہمیں سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بہت اچھا کام کر لیا، جبکہ یہ سراسر غلطی ہے اور بڑی بھیانک غلطی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، آدمی بدعات میں پھنستا ہے، اور ایک بعد دیگریں ایسی بدعتیں ہوتی ہیں کہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے، اور شرک میں جا گرتا ہے، اسے محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ توحید پر قائم بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں پر کما حق ایمان لائیں. اور دیکھیں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی. شرک کی ابتدا بدعات سے ہوئی ہے، اور شرک کی ابتدا گناہوں سے ہوئی ہے. سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل ذکر کی ہے. عرب کے بہت سے قبیلے تھے، ان میں 5 قبیلوں کے 5 بت تھے. ایک قبیلے کا بت
ود تھا، ایک کا نام سوا تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا، ایک کا نام نصر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نوح میں ذکر کر رہے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مرتے وقت وصیت کی اور لوگوں سے یہ کہا دیکھو ود کو، سوا کو، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا ان کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھیں، یہ جو نام ہے بتوں کے دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، انتہائی نیک لوگ تھے، یہ اللہ کے اولیاء تھے، اولیاء اللہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا ایک ایک کا اپنے اپنے موقع پر شیطان نے ایک بات سمجھائی۔ شیطان نے کہا یہ جو 5 لوگ انتہائی نیک تھے ان کی تصویریں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ، تصویریں اور مجسمے بنا کر اپنے عبادت خانے میں رکھو، جب ان کو دیکھو گے اللہ کی یاد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ لہذا شیطان نے جو بات سمجھا دی وہ ان کے دل میں بیٹھ گئی، دماغ میں بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے ان کی تصویریں بنائی، مجسمے بنائے، ان کو عبادت خانے میں رکھ دیے، لیکن پوجا نہیں کرتے تھے، ان کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے، ہم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ان کو دیکھتے تھے، ان کی عبادتوں میں ترقی ہوتی تھی، مضبوطی آتی تھی، لیکن یہ قوم گزر گئی، ختم ہو گئی۔ پھر ان کے بعد جو دوسری نسل آئی اس نسل کے سامنے حقیقت نہیں تھی، وہ نسل جانتی ہی نہیں تھی کیوں ہے، کیا ہے، یہاں یہ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں کیوں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا، شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا یہی دراصل تمہارے خدا ہے، ایک خدا رزق دیتا ہے، ایک خدا بارش برساتا ہے، ایک خدا اولاد دیتا ہے۔ اس طرح سے خداؤں کے نام انہوں نے الگ الگ رکھ دیے اور آگے آنے والی نسل انہی کی پوجا پاٹ کرنے لگی۔ اس طرح سے سب کے سب جو توحید پرست تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھی مشرک نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، لیکن آگے چل کر پھر اس کے بعد مشرکین پیدا ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو سب کے سب ختم ہو گئے۔ جو چند افراد بچے تھے، 80 یا 100 افراد جو بچے تھے، ان میں بھی کوئی مشرک نہیں تھا، سب کے سب مومن تھے۔ تو بعد میں چل کر اس طریقے سے ان کی تصویریں آئی اور ان کے مجسمے لگے، تو اس طرح سے اولیاء اللہ کی تصویروں کی پوجا پاٹ ہوتے ہوتے خود ان کی عبادت ہونے لگی اور راہ حق سے اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، یعنی وہ بیماری جس میں آپ کو وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ذکر کیا، یا رسول اللہ، ہم نے حبشہ ایتھوپیا میں کچھ چرچ دیکھے ہیں اور وہاں ہم نے بہت سی تصویریں دیکھی، ان چرچوں میں ہم نے بہت سی تصویریں دیکھی، کیا حقیقت ہے؟ بس یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، چادر ہٹا کر فرماتے ہیں دراصل
ان میں ان لوگوں میں کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا، کوئی اللہ کا ولی انتقال کر جاتا، تو وہ لوگ اس کی تصویر بنا کر اپنے عبادت خانے میں رکھ لیا کرتے تھے، اپنے عبادت خانے میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے تصویروں کے سامنے سر جھکانے کا رواج شروع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ جو تصویریں بنا بنا کر رکھا کرتے تھے، جن سے قوم کی قوم گمراہ ہو گئی، وہ اللہ کے نزدیک انتہائی بدترین لوگ تھے۔ انہوں نے قوم کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے جو نام ہمارے سامنے آئے، جو صفتیں آئیں، ان کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ ان چیزوں کو سن لیا، بلکہ تقاضا ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایک ایک نام کی حقیقت پر کما حق و ایمان لائیں، اور کسی بھی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی طرح شریک نہ بنائیں۔ یہ ہمارے ذمہ فرض عین ہے۔ اللہ سے دعا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ